السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی پر بے جا تہمت اور بہتان لگانا شرعاً انتہائی سخت گناہ اور حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، بے گناہ لوگوں پر الزام لگانا آسمانوں سے زیادہ بوجھل ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بے گناہ مومنین اور بے گناہ مؤمنات کو زبانی ایذا دینے والوں یعنی ان پر بہتان باندھنے والوں کے عمل کو صریح گناہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے، مسلمان کے لیے یہ بات روا نہیں کہ وہ لعن طعن کرنے والا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص کسی دوسرے کو فسق کا طعنہ دے یا کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو اس کا فسق اور کفر کہنے والے پر لوٹتا ہے۔ الغرض مسلمان پر بہتان باندھنے یا اس پر بے بنیاد الزامات لگانے پر بڑی وعیدیں آئی ہیں، اس لیے اس عمل سے باز آنا چاہیے اور جس پر تہمت لگائی ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ آخرت میں گرفت نہ ہو۔ نیز شریعت میں دعویٰ اور حق کو ثابت کرنے کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے کے ذمے اپنے دعویٰ کو گواہی کے ذریعے ثابت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعی علیہ پر قسم آئے گی، اور اگر وہ قسم کھا لے تو اس کی بات معتبر ہوگی۔ لہذا کسی شخص کو محض الزام لگا کر اس کے جرم کے ثابت ہوئے بغیر سزا دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر سزا نافذ نہ کی گئی ہو تو سچی توبہ اور صاحب حق سے زبانی معافی کافی ہوگی، اور اگر سزا نافذ بھی کر دی گئی اور اس سے مالی نقصان اٹھانا پڑا تو صدق دل سے توبہ اور زبانی معافی کے ساتھ مالی تاوان بھی ادا کرنا ہوگا۔ یہاں ایک واقعہ سماعت فرماتے جائیں کہ تہمت کتنا خطرناک گناہ ہے۔ غسل کے دوران مدینہ منورہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنا تھی کہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا، اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے من درجہ بالا الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر سخت تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹتی تھی، یعنی میت ساتھ آتی تھی، مگر ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا اور اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا مروڑا، غرض جو ممکن تھا سب کیا، مگر بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن بھی گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا اور بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ علماء کرام اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد طے ہوا کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنا دیا جائے، مگر اس فیصلے کو غسال عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے، مگر اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہیں۔ اس دور میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاضی تھے۔ یہ بات امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچائی گئی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس گھر پہنچے اور صورتحال بھانپ کر غسال عورت سے سوال کیا کہ اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی؟ غسال عورت نے سارا قصہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران
باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوال فرمایا، کیا تمہارے پاس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر پوچھا، کیا اس مردہ عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا؟ جواب آیا، نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوری حکم صادر کیا کہ اس غسال عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہذا اس کو حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہوا۔ آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔